علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین کرام، میرے معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ ماہانہ اجلاس عام جس موضوع پر منعقد ہوا ہے، اعلان کے ذریعے آپ سب اسے جان چکے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا. فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ اپنے فرزند حذیفہ کی طبیعت کے ناساز ہونے کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکے، جس کا ہمیں دکھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے بیٹے کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، آمین. اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے اور ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے بھائیوں، معراج کا واقعہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا اور اس واقعے کے ایک حصے کا قرآن مجید میں ذکر کیا جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور واقعے کا دوسرا حصہ معراج ہے. عام طور پر اردو میں اسراء نہیں لوگ جانتے، حالانکہ اس میں دو حصہ ہے، ایک اسراء کا حصہ ہے اور ایک معراج کا حصہ ہے. اسراء کے معنی ہوتا ہے رات کی گھڑیوں میں چلنا، اور معراج کے معنی ہوتا ہے اوپر کو جانا. تو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا وہ اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے جو 7 آسمانوں کا سفر ہے وہ معراج کا سفر ہے. تو یہ اسراء اور معراج 2 سفر ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عنایت فرمایا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا اور آپ بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے، ابو طالب نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ دیا. آپ کی پاک باز بیوی خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا ساتھ دیا، اور شیب ابی طالب کے 3 سال بڑی مشقت کے گزرے. اس میں پتوں کو چبا کے رہنا پڑا اور مردار تک کھانا پڑا، کیونکہ مکہ والے پوری طرح سے بائیکاٹ کیے ہوئے تھے. اس کے بعد اسی خطرناک حادثے کی بنا پر اور یہ 3 سال گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں، جو کہ آپ کا بہت بڑا سہارا تھیں اور بہت زیادہ آپ کی ہمت بندھایا کرتی تھیں. اور اسی طرح سے ابو طالب بھی وفات پا گئے، اسی واقعے کے بعد پا گئے. اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ بھی بہت بڑا سہارا تھے، اور وہ بھی پورے قریش سے ٹکر لیے ہوئے تھے، اور ان کا ایک دبدبہ تھا. اور اس لیے کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، آپ کو اذیت دے سکے، آپ کی طرف غلط نگاہ اٹھا سکے. جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے بے سہارا ہو گئے، اور اب کفار نے یہ سمجھا کہ اب تو آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے،
اس لیے ان لوگوں نے آپ کو اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، آپ کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا اور زیادہ تکلیف دینا شروع کر دیا، اور آپ کے اور زیادہ وہ راستے تنگ کرنے لگ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم تو ان کی دنیا تنگ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، اور جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر، یعنی ابو طالب کی وفات ہو جانے کے بعد آسمان کی معراج کرائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ اشارہ دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اے میرے آخری رسول، اے میرے آخری پیغمبر، اگر دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا تم پر تنگ کر دیں گے، تو دنیا تو کیا، ہم نے آسمانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پر ہم اس کو نہ بھولیں کہ ابو طالب جنہوں نے اتنا ساتھ دیا اور جو اتنا بڑا سہارا تھے، لیکن اتنا بڑا ساتھ دینا اور اتنا بڑا سہارا بننا، چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس لیے ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا، کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ کان یحوطک وکان یغضب لک، وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہ آپ کے لیے غصہ ہوا کرتے تھے، کیا فائدہ آپ نے پہنچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، لیکن میری وجہ سے فی زحزاح من النار، جہنم کے چھچلے مقام پہ ہیں، ان کو ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وجہ سے۔ یعنی عذاب میں تو کمی ہوئی، لیکن جہنم سے چھٹکارا ملنا یہ توحید ہی کی وجہ سے ہوگا، ایمان ہی کی وجہ سے ہوگا، ایمان اور توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ابو طالب کی وفات کا ذکر کیا ہے، اور ان کی وفات کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو طالب اپنی بستر وفات پر تھے، اور عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل یہ دونوں سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے کہا کہ اے ابو طالب، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے جس کو میں اللہ کے پاس حجت بناؤں گا۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اس کو میں اللہ کے پاس حجت بناؤں گا۔ آپ اس میں غور کریں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے جنت ہی میں جائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں جائیں گے، میں حجت بناؤں گا۔ وہ حجت اللہ قبول بھی کرے نہ کرے، اللہ چاہے گا قبول کرے گا، اللہ چاہے گا نہیں قبول کرے گا، کیونکہ بستر مرگ پہ ہیں اور سانس اکھڑنے والی ہے، اس وقت کا کلمہ پڑھنا کیا کام آئے گا؟ پہلے سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس حجت بناؤں گا۔ دو شیطان بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل، ان لوگوں نے کہا اپنے دادا کا دین چھوڑ رہے ہو، اپنے دادا کا دین چھوڑ رہے ہو۔ آخر میں جس بات پر ان کی وفات ہوئی، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تعالی نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے درست نہ ایمان والوں کے لیے درست، ان یستغفروا للمشرکین، کہ شرک والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، شرک والوں کے لیے استغفار کریں، یہ نبی کے لیے بھی درست نہیں اور ایمان والوں کے لیے درست نہیں۔ نبی کو بھی حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ چلتے تھے، اسی پہ چلتے تھے، اپنی طرف سے وہ کوئی چیز نہیں لاتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے چچا کے لیے آپ استغفار کریں، وہ تو شرک پہ مرے ہیں، اور شرک پہ مرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے، یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہونے والی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ان کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ واقعہ ہو گیا، ابو طالب کا واقعہ ہو گیا اور آپ پہ جو ہے زمین کو کفار نے اپنے ظن کے مطابق تنگ کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع معراج کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی اور آپ کا حوصلہ بڑھایا اور آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور آپ کی انبیاء سے ملاقات کروائی اور آپ کی جنت و جہنم سے سیر کروائی اور آپ کی عزت اور سرفرازی کے لیے آپ سے انبیاء کی امامت کروائی۔ بہرحال آپ کو اتنی ساری چیزیں عطا کیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بہت جو ہے بڑھ گئی اور آپ کو بہت بڑا حوصلہ ملا، اور دوبارہ آئے جب یہ رات میں یہ واقعہ ہو گیا، صبح آئے تو آپ سوچ رہے تھے کہ بیان کریں کہ نہ بیان کریں، کون کیا کہے گا، کس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیا رد عمل ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل کو سوچے بغیر، کسی کے ریئیکشن کو سوچے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو معاملہ فرمایا تھا اس کو بیان فرمایا۔ اور بہرحال اس کو ہم آخر میں بیان کریں گے، پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ واقع معراج ہوا کیسے۔ واقع معراج کی تفصیلات کیا ہیں؟ واقع معراج یہ مختلف روایات میں اور مختلف صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تفصیلی روایت اپنی صحیح میں، اور ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے جو اپنی صحیح میں تفصیلی روایت ذکر کی ہے، وہ امام جو ہے صحابی مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ہم انہی کی روایت کو لے کر کے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور لگتا ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ ان کی زندگی کا سرمایہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کو جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بیان کیا تھا خوب اچھی طرح یاد کیا اور اس کی تفصیلات کو خوب اچھی طرح بیان کیا کہ دوسری حدیث میں بیان کر سکوں نہ کر سکوں، لیکن اس کو تو کم سے کم یاد کر کے خوب اچھی طرح بیان کر دوں۔ اس لیے مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے اور اس میں بہت ساری فائدے کی چیزیں آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ واقعہ کیسے ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس رات میں حتیم میں، اور بعض حدیث میں لفظ ہے کہ حجر میں لیٹا ہوا تھا، آنے والا فرشتہ آیا اور میرے چھت کھل گئی اور وہاں سے وہ فرشتہ میرے گھر میں اتر آیا۔ وہ کون تھے وہ فرشتے؟ جبریل علیہ السلام تھے، جبریل السلام اتر آئے تو کہا کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا یا حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ حجر اور حتیم یہ کعبہ کا وہ حصہ ہے، آپ جب دیکھتے ہیں کہ کعبہ کی عمارت کیا ہے، چوکور ہے، اور اس چوکور کے بغل میں ایک تھوڑا سا چاند کی شکل کا حصہ گھیرا ہوا ہے جس کے باہر سے طواف کرتے ہیں، اس کے اندر سے طواف نہیں کرتے۔ یہ اصل میں کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور جب مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا تو اس میں بالکل حلال مال استعمال کیا، اور ان کے مال میں آپ جانتے ہیں حرام کی ملاوٹ بہت تھی، سود خوری چلتی تھی، وہ اپنی لونڈیوں سے زنا کروا کے اس کا پیسہ وصول کرتے تھے، ظلم کر کے پیسے لیتے تھے، مختلف انداز میں ان کی کمائی میں حرام شامل تھا۔ ان لوگوں نے کہا کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم کسی طرح کی حرام کمائی استعمال نہیں کریں گے۔ تو جب ان کا جو ہے پیسہ گھٹ گیا کعبہ بنانے کے لیے تو ان لوگوں نے یہ ایریا گھیر کر کے چھوڑ دیا، اور یہ پوری شکل کشتی کی شکل بنتی ہے، یعنی ایک طرف تو پورا یعنی گول نہیں ہے اور دوسری طرف سے گول یا چاند کی شکل کا بنتا ہے، تو چوکور عمارت ہے، اور وہ جو حصہ چھوٹا ہوا ہے وہ حتیم کا حصہ ہے، وہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس میں صلاۃ پڑھتا ہے تو گویا کعبہ کے اندر وہ صلاۃ پڑھ رہا ہے اور اس کو کعبہ کے اندر صلاۃ پڑھنے کی اہمیت حاصل ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس رات لیٹا ہوا تھا۔ یہ معراج کا واقعہ رات کا واقعہ ہے، اور یہ سفر رات میں ہوا ہے، اور رات کا سفر دن کے سفر سے عام طور پہ اچھا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالدلجہ، رات میں سفر کیا کرو، رات میں سفر کیا کرو، فإن الأرض تطوى باللیل، اس لیے کہ رات میں زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی مسافت کم کر دی جاتی ہے، لمبی لمبی مسافتیں جلدی اور کم وقت میں مکمل ہو جاتی ہیں،
تو رات میں یہ سفر کرایا گیا، اور بہت لمبی مسافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی چند گھڑیوں میں مسافت طے کروا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتے نے یہاں سے یہاں تک چیر دیا، یعنی گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک فرشتے نے چیر دیا، اور میرے سینے سے دل کو نکال لیا، اور میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر میرے دل کو دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد اسے دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس میں میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں اس میں سمجھنے کی ہیں اور بہت سارا سبق اس میں ہمارے لیے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، اور اس طرح سے چیرا گیا کہ آپ کے دل کو بھی نکال لیا گیا۔ دل ہی سے انسان کی زندگی قائم ہے، لیکن آپ کا دل نکالا گیا، اسے دھویا گیا، زمزم سے دھویا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، ایمان و حکمت سے بھرا گیا، واپس رکھا گیا، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آپریشن کیا گیا، اس کا کوئی نشان بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایمان و حکمت بلا زخم کیے، بلا چیرے اندر ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب اس لیے دکھایا گیا تاکہ دنیاوی اسباب کا خوف آپ کو ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی چھت پھٹی اور فرشتہ آ گیا، اور چھت میں کوئی نشان نہیں، فرشتہ چھت سے آیا، چھت میں کوئی نشان نہیں، تو یہ گویا تمہید تھی کہ اللہ کے نبی آپ ایسی ایسی عجیب چیزیں دیکھیں گے اس سفر میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کی امت بھی ایسی ایسی عجیب چیز اس میں سنے گی معراج کے واقعے میں جس سے حیران رہ جائے گی، لیکن یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یا ایسی چیز نہیں ہے جس کا عقل انکار کر دے۔ آپ پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور پانی سے دوبارہ نکلتے ہیں، کوئی نشان رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک چیز ایسی بھی بنائی ہے، ایک چیز ایسی بھی بنائی ہے کہ اس میں کوئی نشان نہیں رہتا۔ تو ایسی چیزیں جس میں نشان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اپنے ان غلاموں کو حکم دے اور اپنی اس مخلوق کو حکم دے کہ تو میرے حکم کے مطابق چل، اور اپنا جو عام حالات ہیں عام حالات سے ہٹ کر کے اس وقت ہونا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور پھر یہ بھی بتانا تھا کہ آگے آپ آسمانوں میں جائیں گے، آسمان پہ چڑھیں گے، آسمان پہ دروازے ہیں، فرشتے مقرر ہیں، آتے جاتے ہیں، لیکن آسمان پہ بھی کوئی، آپ ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جائیں گے کوئی پتہ نہیں چلے گا، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان میں جائیں گے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایسے ہی آپ کا سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، اور کوئی بھی نشان نہیں پتہ چلا۔ سونے کے تشت میں رکھ کے دھویا گیا۔ سونا اس میں زنگ نہیں لگتا ہے، اس کو مٹی میں ڈال دو مٹی نہیں کھاتی ہے، یہ انتہائی قیمتی چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کرتے ہوئے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس میں زنگ نہ لگے، بہترین مادہ، اچھے سے اچھا مادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس وقت تک آپ جانتے ہیں کہ سونا حرام بھی نہیں تھا، سونے کا استعمال حرام بھی نہیں تھا، یہ زیب و زینت کے لیے تو حرام ہے، لیکن ایسی ضروریات کے لیے، ایسی ضروریات پر غور کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال پھر زمزم سے دھویا گیا، زمزم کا مبارک پانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مخصوص پانی اس دنیا میں رکھا ہے کہ اور کوئی پانی اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ وہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، وہ پینے کا کام بھی دیتا ہے، اور اس کی برکتیں قیامت تک قائم رہیں گی، یہ نہیں کہ کچھ دن تک ہے بعد میں ختم ہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور آپ کی نوازش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور حکمت سے بھر دیا، آپ کے دل میں ایمان اور حکمت اتار دیا۔ یہ تو معنوی چیز ہے، ایک چیز کو دوسری چیز میں رکھنے میں عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ ایسی چیز ہو جو معنوی نہ ہو، ظاہری ہو، جس کو ہم چھو سکیں، جس میں ہم موٹاپا اور جو ہے جسم محسوس کر سکیں۔ یہ کیسے جو ہے ایمان اور حکمت کو کیسے رکھا گیا اس میں چیر کر کے؟ تو دیکھیے قرآن و حدیث میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں جو کہ معنوی ہیں، لیکن جن کے ساتھ ظاہری چیزوں کا معاملہ کیا گیا ہے۔ جیسے موت ایک معنوی چیز ہے، کیسے موت آتی کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت موت کو لا کر کے جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی خوشی سے مر جاتا تو جنتی مر جاتے، خوشی سے کہ اب موت نہیں آنے والی ہے۔
اب تو ہم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی غم سے مر جاتے تو جہنمی مر جاتے کہ اب کبھی اس مصیبت سے نجات نہیں ہے. لیکن وہاں تو موت ہے ہی نہیں، نہ خوشی سے موت اور نہ غم سے موت. بہرحال دو چیزیں رکھی گئیں، ایک ایمان اور ایک حکمت. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. ایمان اور حکمت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بھائی بتا سکتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان دل کے یقین کا، دل کے وشواس کا نام ہے. دل میں پکا یقین ہو کسی چیز پر. لیکن شریعت کی زبان میں جب ایمان کا لفظ بولا جائے تو صرف دل کا یقین کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے. کوئی آدمی دل میں چاہے جتنا دین اسلام کی سچائی پر یقین رکھتا ہو، آخرت پہ یقین رکھتا ہو، اللہ پہ یقین رکھتا ہو، فرشتوں پہ یقین رکھتا ہو، لیکن زبان سے اگر اس نے اپنے اس ایمان کا اعلان نہ کیا تو وہ مومن مانا جائے گا؟ قطعاً نہیں مانا جائے گا. تو اس لیے ایمان صرف دل کے یقین کا نام نہیں بلکہ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی ضروری ہے. اگر ایک آدمی ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کے حکم کو نہ مانے، کہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، اللہ نے حکم دیا ہے لیکن میں اس پر نہیں کروں گا، عمل نہیں کروں گا، تو وہ مومن بچے گا؟ ابلیس اللہ کے سامنے کھڑا تھا، اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک، میں آدم کے بیٹوں کو گمراہتا رہوں. اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ مہلت دے دے قیامت تک، میں آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرتا رہوں. لیکن ابلیس کافر ہوا نا، اس یقین کے باوجود اور اقرار کے باوجود. اللہ پہ یقین بھی ہے، اللہ پہ اقرار بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو گویا ایمان تین چیزوں کا نام ہے، تینوں چیزوں سے مل کے ایمان بنتا ہے. دل کا یقین، زبان کا اقرار اور اللہ کے حکموں پر عمل. یہ تینوں چیزیں جب ہوں تب ایمان بنتا ہے، اور یہ ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھا گیا. آج بہت سارے لوگ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، پوچھو کس لیے گھومنے نکلے ہو؟ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جاتے ہیں، دوسری کمپنی سے تیسری کمپنی میں گھومنے کے لیے نکلتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کس لیے تو بولتے ہیں ایمان بنانے جا رہے ہیں. ان سے پوچھو بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نہیں بتا پاتے. کیا چیز بنانے جا رہے ہو جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو؟ جب پتہ ہی نہیں تو بناؤ گے کیا؟ تو پہلے ایمان سیکھو. اور ایمان سیکھو گے کہاں سے؟ علماء کے پاس جا کر کے. تو اہل علم کے پاس جا کر کے علم سیکھنا ہے میرے بھائیوں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے علم. اور اسی لیے بہت سارے لوگ ایمان کی تعبیر علم سے بھی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں سورہ عصر کی جب تفسیر کی جاتی ہے کہ چار چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھاٹے سے نجات دے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو کہتے ہیں الا الذین آمنوا، پہلی چیز ایمان، اور وہ ساری علمی چیزیں ہیں اس لیے علم. وعملوا الصالحات، اس کے بعد عمل، اور اس کے بعد دعوت، اس کے بعد صبر. تو کہتے ہیں علم، عمل، دعوت، صبر. تو ایمان کی تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ علم سے کرتے ہیں، علم سے کرتے ہیں. اس لیے علم بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اور علم قول اور عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. تو اور علم ظاہر بات ہے وارثین انبیاء سے ملے گا. علم نبیوں سے ملے گا اور نبیوں کے وارث سے علماء سے ملے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو وہاں سے علم لینا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا. ایمان رکھ دیا گیا اور حکمت رکھ دیا گیا. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت بڑی اہم چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دیا گیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا، بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا گیا. تو یہ حکمت، یہ علم اور عمل میں جو ہے عقل اور عدل، علم کے ذریعے عقل آتی ہے اور صحیح عمل ہو تو عدل آتا ہے. تو عقل اور عدل یہ دونوں چیزیں جب پائی جائیں تو حکمت ہوتی ہے. یعنی ہر چیز کو اس کا حق دو، جو چیز جس کے لائق ہو، جو چیز جس کی مستحق ہو وہ چیز اسے دینا، یہ عدل کہلاتا ہے. تو یہ جب علم و عدل ہوتا ہے وہ حکمت ہوتی ہے. اور حکمت جسے عطا کر دیا جائے اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خیر کثیر عطا کر دیا. اور قرآن پاک میں ایک جگہ اس خیر کثیر کا اللہ نے اعلان بھی کیا ہے. جانتے ہیں کہاں اعلان کیا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، جس میں سے ایک چیز نہر کوثر بھی ہے. اس خیر کثیر کا حصہ نہر کوثر بھی ہے. میرے بھائیوں، تو یہ واقعہ ہوا
شق صدر کا یعنی سینہ کے چیرے جانے کا واقعہ ہوا معراج سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے اٹھایا گیا، حتیم میں آپ لیٹے ہوتے، حتیم سے آپ کو اٹھایا گیا رات کے حصے میں، اور لے جا کر کے آپ کے سینے کو چیرا گیا اور آپ کے دل میں ایمان و حکمت کو رکھا گیا. شق صدر کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار ہوا ہے، غالباً 3 بار جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے. ایک تو بچپن میں جب آپ دائی حلیمہ کے یہاں دودھ پی رہے تھے، ایک دن آپ اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ حلیمہ کا لڑکا، وہ بھائی آپ کا، دوڑا دوڑا حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس نے کہا، حلیمہ رضی اللہ عنہا کا ایمان اہل علم نے ذکر کیا کہ وہ ایمان لائی تھی. حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، کہا میرے بھائی کو 2 سفید پوشوں نے پکڑ کے پٹکا ہوا ہے. حلیمہ رضی اللہ عنہا دوڑتے دوڑتے پہنچی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے کی رنگت بھی اتری ہوئی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ 2 سفید پوش آئے تھے، انہوں نے مجھے پٹکا، میرے سینے کو چیرا، کچھ اس میں سے کالا لتھڑا تھا اس کو نکال کے پھینک دیا اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. دیکھا تو کہیں کوئی نشان نہیں تھا، تو ان کو آسیب کا ڈر لگا، کہیں کوئی آسیب نہ ہو، کہیں کوئی شیطانی چیز نہ ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے ان کی ماں آمنہ کے پاس پہنچا دی کہ اپنے بیٹے کو آپ رکھیے. تو کہا کیا بات ہے، پہلے تو ضد کر کے لے جاتی تھیں، 2.5 سال 2 سال جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے اس میں لا کے واپس کر دیتے تھے 2 سال میں، اور اس کے بعد میں انہوں نے ضد کیا کہ نہیں بچے کو ہمارے پاس رکھو، بچے کو ہمارے پاس رکھو. تو پہلے تو ضد کر کے لے گئیں اور اب یہ حالت ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اب بچے کو رکھ لو. تو پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو کہا کہ نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کے ساتھ کوئی آسیبی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ضرور اللہ کے فضل کا کوئی حصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دیا، جیسا کہ اس سے پہلے بہت سارا فضل اس کے ساتھ رہا ہے. تو بہرحال اس وقت جو آپ کے اندر انسانی خواہشات کا سیاہ لوتھڑا تھا وہ نکال کے پھینک دیا گیا تاکہ آپ کا بچپن اور پھر اس کے بعد آپ کی نشو و نما ایسے حالات میں ہو کہ اس میں یہ آلودگیاں اور یہ گندگیاں نہ رہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی خواہش نہیں کرتے تھے، اور ایک آدھ بار آپ نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا نہیں ہونے دیا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. تو بہرحال بچپن سے آپ کی نشو و نما بہت اچھے حالات میں ہوئی. اس کے بعد میں جب آپ کو نبی بنایا جانے لگا اس موقع پر پھر ایک بار شق صدر کا واقعہ ہوا تاکہ نبوت کی جو امانت آپ کے سینے میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوگی اس کے لیے آپ کے سینے کو متحمل بنا دیا جائے. اور تیسری بار جب آپ کو آسمان کا سفر کرانا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی، اس مرتبہ شق صدر کا واقعہ ہوا. اور 3 مرتبہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کامل و مکمل ہو جاتی ہے. جیسے کہ وضو میں جب بندہ 3 بار ہاتھ دھو لیتا ہے، 3 بار منہ دھو لیتا ہے، اپنے اعضاء کو 3 بار دھو لیتا ہے تو ایک کامل و مکمل ہو جاتا ہے. پھر چوتھی بار کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ چوتھی بار دھونے سے روکا گیا. وضو کے اعضاء کو کہا گیا چوتھی بار جس نے دھویا اس نے ظلم کیا، 3 بار کافی ہے اور مکمل ہے اور اسباغ ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ہو گیا تو میرے پاس ایک سواری لائی گئی، براق. وہ سواری گھوڑے سے کچھ چھوٹی تھی، گھوڑے سے چھوٹی تھی یا خچر سے چھوٹی تھی؟ خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی. دون البغل وفوق الحمار، خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی. عرب کے لوگ عام طور پر گدھوں کی سواری کو کیا کرتے تھے اور اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. امن کی حالت میں گدھا بہت سست رفتار جانور ہے اور خچر بھی سست رفتار ہے، یہ سست رفتار جانور ہیں. عام حالات میں انہی کی وہ سواری کرتے تھے اور اس کو امن کی حالت سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی آپ جائیں جو اونٹ وغیرہ چراتے ہیں تو وہ لوگ گدھے کی سواری ساتھ میں رکھتے ہیں، اس پہ بیٹھ کر کے جو اونٹ چرانے والے ہیں گدھے پہ سواری کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اونٹ چراتے ہیں. تو بہرحال گدھے کی سواری کوئی معیوب چیز نہیں تھی. اور گھوڑے کی سواری یہ تیز رفتار سواری ہوتی ہے، اس کو عرب کے لوگ حالت جنگ میں استعمال کیا کرتے تھے. جنگ میں گھوڑے کی سواری کرتے تھے اور خوب تیز رفتار ہوتا تھا تو اس سے حملہ بھی کرتے تھے اور پلٹ کے واپس جانا ہوتا تھا تو پلٹ کے واپس بھی جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا تو آپ کی عزت افزائی اس طرح کی کہ بلانے کے لیے قاصد بھیجا اور قاصد کو سواری کے پاس بھیجا، سواری کے ساتھ بھیجا. آپ جب کسی کو بلاتے ہیں اور وہ آپ کا عزت والا مہمان ہوتا ہے تو آپ قاصد بھی بھیجتے ہیں، سواری بھی بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں آپ چلے آنا. آپ کو کوئی خاص رشتہ دار، اس وقت شادیوں کا موسم ہے خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں،
آپ جانتے ہوں گے کہ کیسے لوگ جو ہے جب دعوت دیتے ہیں کہیں گے کہ جو ہے لڑکے کی پھوپھی کو بلانا ہے تو کہیں گے لڑکے کو کہیں گے تو جاؤ اور سواری بھی ساتھ میں لے جاؤ, سواری پہ سوار کر کے لانا ہے نا. پھوپھی بھائی کی بہن ہے, قریبی رشتہ دار ہے. تو ایسے ہی جو عزت والے جن کو عزت دینا ہوتا ہے آدمی قاصد بھی بھیجتا ہے اور سواری بھی بھیجتا ہے, یہ تکریم کی ایک شکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی, جبریل علیہ السلام کو اپنا قاصد بھیجا, ساتھ میں لانے کے لیے کہا, اور سواری بھی بھیجی, اور سواری براق کی سواری بھیجی, امن کے حالت میں, یعنی ایک نئی سواری بھیجی جو کہ جس کا تصور نہیں تھا. براق کسے کہتے ہیں؟ براق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ براق یا تو بریق سے مشتق ہے, بریق کے معنی ہوتا ہے چمک, تو بہت خوبصورت سواری, اور یا تو برق سے مشتق ہے یعنی بجلی, یعنی بہت تیز رفتار سواری, اور یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں خوبیاں اس میں ہوں, بہت ہی خوبصورت جانور ہو اور بہت ہی تیز رفتار بھی ہو, دونوں خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں. بعض لوگوں نے براق کی تصویر بنائی, نعوذ باللہ, یہ بات جو ہے, اور اس میں اس وقت جو ہے آپ اس مہینے میں ہو سکتا ہے ٹی ویوں پہ خبروں میں آپ سنیں بھی کہ براق کی تصویر بناتے ہیں, جشن شب معراج مناتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا, صحابہ نے کبھی نہیں منایا, ائمہ دین نے کبھی نہیں منایا. اسی لیے اس کی تاریخ میں بھی بڑا اختلاف ہے اور کوئی متعین تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو یہ جو ہے واقعہ ہوا. بہرحال براق کی جب تصویر بناتے ہیں تو گھوڑے کی تصویر بناتے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور گھوڑا نہیں تھا, وہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا, یعنی گدھے اور خچر کے بیچ کا جانور تھا, اور اس کی صورت کیسی تھی کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, صورت عورت کی بناتے ہیں, نعوذ باللہ. اور اس طرح گویا اپنی خواہش پرستی کا جو ہے, اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سارا حسن جو ہے عورت ہی میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ انسان کو حسین پیدا کیا ہے. کتنے مرد ہیں جو مردانہ حسن جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے, اور اللہ کی کتنی مخلوق, کیسی کیسی حسین مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بہرحال جو ہے یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے انتہائی غلط بات ہے. تو یہ براق نامی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جبریل علیہ السلام کے ساتھ, اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. اس کو زین سے کسا گیا تھا, لگام لگایا گیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے تو وہ بیٹھنا دشوار کرنے لگا, ہلنے لگا. بعض نے اس کی تعبیر کی کہ مچلنے لگا, ہمارے خوشی کے مچلنے لگا, اور اس حرکت کی وجہ سے بیٹھنا دشوار ہونے لگا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق, آج تک تجھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز شخص کوئی نہیں بیٹھا. تو اس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا. جیسے کہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر چڑھے, آپ کے ساتھ میں آپ کے دونوں وزیر ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, اور آپ کے معزز داماد عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے. احد ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک صدیق ہے, ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور دو شہید ہیں. چنانچہ احد کا ہلنا رک گیا. تو بہرحال میرے بھائیو, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے, اور اس سواری کو اس وقت پسینہ چھوٹنے لگا, اور اس کے بعد یہ سواری آگے بڑھی. یہ اس قدر تیز رفتار سواری تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ اپنا قدم رکھتا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی کم وقت میں اس نے مکہ سے اور کہاں تک کا سفر, زمین کا بیت المقدس تک, فلسطین تک کا سفر کتنے چند سیکنڈ میں اس نے طے کر لیا. اسی لیے تو عرب کے لوگوں کو بہت تعجب تھا کہ کیسے رات کی چند گھڑیوں میں انہوں نے یہ سفر کر لیا, جبکہ ہم لوگ مہینہ لگا دیتے ہیں. اللہ تبارک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کی چند گھڑیوں میں, لیلن عربی زبان میں کہتے ہیں نکرہ ہے, یعنی چند گھڑیاں, تھوڑی سی رات کا تھوڑا سا حصہ, اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اللہ نے تسبیح کے ذریعے, جب کوئی تعجب والی چیز ہوتی ہے تو آدمی کہتا سبحان اللہ, ہے نا, تو تسبیح سے, یہ عرب کا محاورہ ہے, تعجب پہ تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ نے بھی سبحانہ سے شروع کیا کہ اللہ پاک ہے, تسبیح ہے اللہ کی. اتنا عجیب واقعہ ہوا کہ رات کی چند گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور تعجب خیز واقعہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا.
آپ باقاعدہ اپنے جسم و روح سمیت تشریف لے گئے تھے، سواری پر تشریف لے گئے تھے، اور اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ ایسے عظیم الشان موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا کہ کوئی شخص معراج کا واقعہ سن کے اور رات کی چند گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر دیکھ کر کے، رات میں گئے صبح میں آ گئے، آپ کا سینہ چیرا گیا، سب کچھ ہوا، ایسے ساری چیزیں دیکھ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں تصرف حاصل ہے، آپ مختار کل ہیں، کوئی یہ نہ سمجھنے لگے، نہیں، آپ بندے ہیں، آپ اللہ کے غلام ہیں، اور اسی بندگی اور غلامی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ نے یہ آپ کو عطا کیا ہے، تو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ کے عطا کرنے سے یہ چیز آپ کو حاصل ہوئی ہے، نہ کہ آپ خود جو ہے مالک و مختار ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں نے کتنے لوگوں کو مالک و مختار بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، آپ تو اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ تو رحمت عالم ہیں، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے تو سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کھولیں گے، آپ سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے، آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور پوری جو ہے انسانیت آپ کے پیچھے پیچھے، آپ کا تو بہت اونچا مقام ہے، لیکن آج تو لوگوں نے کس کو مالک و مختار کا درجہ دے رکھا ہے۔ ابھی میں جب ہندوستان میں گیا تو ایک صاحب نے جو ہے جس سواری پہ سفر کر رہا تھا، اپنے یہاں کیا جب دین کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو قوالی لگا دیتے ہیں، قوالی سنو، قوالی شریف، تو کیا قوالی شریف؟ مالک ہے، مختار ہے خواجہ، سب کا پالنہار ہے خواجہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب کرے جو بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ مالک و مختار ہے، اللہ رب ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں، نفع نقصان اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کائنات کا ذرہ ایک اپنی جگہ سے اس کے اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کرنے والا وہی عطا کرنے والا ہے، اس نے دیا تو ملا، وہ نہ دے تو مل نہیں سکتا ہے، وہ نہ دے تو نہیں مل سکتا، جب چاہے چھین لے۔ اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے اللہ کے نبی آپ بھی شرک کریں گے آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا، اللہ کے نبی۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جو مانگیں گے دوں گا، کتنی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، کتنی دعائیں اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ میں نے مانگی اور مجھے نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا نہیں میں اسے قبول نہیں کروں گا، اختلاف ہوگا اور ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بھی دعائیں اللہ نے جب نہیں چاہا تو نہیں قبول کیا، اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ میرے بھائی اللہ کی قدر کو پہچانے سب سے ہمیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عظیم الشان واقعہ ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اللہ نے کہا عبد یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے غلام ہیں، انہوں نے میری بندگی کو جیسے کرنی چاہیے نہ صرف خود اس بندگی پہ قائم ہوئے بلکہ کتنوں کو ایسا میرا بندہ بنا دیا، بندگی کی تعلیم دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کو باقی رکھنے کے لیے اور اللہ کی عبادت میں جس مسئلے سے بھی معمولی خلل پڑتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے، قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ایمان میں توحید میں کوئی خلل پڑے، اللہ کے حق میں کوئی خلل پڑے۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اجعلتنی للہ ندا، ان کو اللہ کے برابر کر دیا۔ ارے کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی یہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ کو اللہ کے برابر کیا جائے۔ اور کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ عبد ہیں وہ معبود ہے، اللہ خالق ہے آپ مخلوق ہیں، اللہ ہے، الہ ہے، الہ برحق ہے، اور آپ اس کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس کا پیغام لے کے آنے والے۔ تو بہرحال یہ فرق جاننا میرے بھائی بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے حقوق ذکر کیا، بعض وہ حقوق جو اللہ رسول دونوں کے ہیں اور بعض وہ حق جو صرف اللہ کا جس میں اللہ کے رسول شریک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ کی بات مانے اور اللہ کے رسول کی بات مانے، جو اطاعت کریں اللہ کی اور اطاعت کریں رسول کی، دونوں حق بیان ہوا۔
یہاں دونوں حق بیان ہوا کہ اللہ کی بھی اطاعت ہو اور رسول کی بھی اطاعت ہو. یہ مشترکہ حق ہے جس میں اللہ اور رسول کا دونوں کو حق دیا جائے گا اطاعت کا. لیکن پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَن يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کا پرہیزگار بنے. یہ نہیں کہا کہ جو رسول کا بھی پرہیزگار بنے، رسول سے ڈرے. نہیں، خشیت اور تقوی صرف اللہ کا حق ہے جو دوسروں کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا ہے، دوسروں کو نہیں دیا جا سکتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشترکہ حقوق اور اپنے رسول کا حق الگ، حق خاص اور اپنا حق خاص بہت کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ جس سے تاکہ ہر گمراہی کا راستہ بند ہو جائے. بہرحال میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. بہرحال پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سوار ہوئے. جبریل علیہ السلام آپ کے سواری کی رکاب تھامے ہوئے تھے. سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچے اور راستے میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ کی، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. میرے بھائیو، یہ نبیوں کی خصوصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انسانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کوئی سلسلہ جاری نہیں رہتا سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ جو اس نے کر رکھا تھا، علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اور وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یہ باقی رہتا ہے. لیکن کوئی عمل وہ خود کرے، وہ ایسا کوئی عمل باقی نہیں رہتا. یہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت ہے کہ وہ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھتے ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یہ مسند ابی اعلیٰ کی صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور صلاۃ پڑھتے ہیں. یہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. اس کو دنیا کی زندگی کی طرح ہم اہل بدعت کی طرح نہ انکار کر دیں گے، نہیں، کوئی زندگی نہیں، اور نہ ہی اہل بدعت کی طرح دنیا کی زندگی کہیں گے. نہ دنیا کی زندگی کی طرح زندگی اور نہ ہی کی اس زندگی کا انکار، بلکہ انبیاء زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہیں. مرنے کے بعد والی زندگی ہے جس کا نام برزخ کی زندگی ہے، جس کا نام یہ ایسا نہیں کہ آپ کو زندہ ہی دفن کر دیا گیا، نعوذ باللہ. آپ پہ موت آئی، آپ کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور وہ بہت بہترین زندگی ہے. وہ دنیا کی زندگی سے بہت اچھی زندگی ہے، اور وہ زندگی پانے والا دنیا کی زندگی کا خواہش مند نہیں ہوگا. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میں وہاں سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے گزرا کہ وہ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھا دیا، جبکہ آپ کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں زمین کے نیچے کی چیزیں ہمیشہ دیکھ لیتا ہوں. یہ آپ کا دعویٰ نہیں تھا. آپ غیب جانتے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ نہیں تھا. اور نہ ہی جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص طور پر ایسا بتایا گیا، اس موقع پر آپ نے یہ چیز بتائی. ورنہ جب آپ جانتے ہیں وہ صحابی وفات ہوئی ایک صحابی کی، اور ان کو جن کا بھائی بنایا گیا تھا، مدینہ میں صحابہ کو دوسرے انصاری صحابہ کا بھائی بنا دیا گیا تھا، ان کے گھروں میں رہتے تھے. ان کی وفات ہو گئی تو ان کے گھر کی ان کی بیوی کہتی ہیں کہ بہت اچھے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت دی. گواہی دیا انہوں نے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے عزت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریکی ان اللہ اکرمہ. تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے؟ کیسے پتا؟ جبکہ وہ صحابی تھے، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے تھے، ہجرت کیا تھا. پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم کو کیا پتا؟ اگر موت کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی سب کچھ دیکھتے رہتے تو بتا دیتے نا، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن نہیں. اس کے بعد ان صحابیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا نہر جاری ہے اور اس کے پاس ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں، اور وہ ان کی نہر ہے، وہ ان کی نہر ہے، نہر کے مالک ہیں، اور پانی کی نہر بہ رہی ہے، اس پہ بیٹھے ہیں قریب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا ذاک عملہ، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا عمل ہے جو جاری ہے. انہوں نے بہت سارے صدقے جاریہ وغیرہ کر رکھے تھے، وہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری تھا. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور یہ آپ کی تعلیم کا حصہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، نہ غیب کا دعویٰ تھا. جو غیب اللہ نے آپ کو بتایا آپ نے امت کو پہنچا دیا. اللہ نے جنت کے معاملات بتائے، وہ غیب ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا. جہنم کے معاملات بتائے، وہ غیب ہے، اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا. قیامت کے معاملات بتائے، وہ غیب ہے، اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا. ہم سے پہلی امتوں کے واقعات غیب ہیں،
قوم عاد، قوم سمود، انبیاء کے واقعات، یہ سب غیب ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جو ہم کو بتایا نہ ہو اور ہم تک پہنچایا نہ ہو. بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے اور بیت المقدس آپ پہنچ گئے. بیت المقدس پہنچ کر کے اس کے باہر ایک پتھر تھا، پتھر میں باندھنے کے لائق تھا، اس میں جبریل علیہ السلام نے لے جا کر کے براق کو باندھ دیا اور اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہوئے. یہ وہی حلقہ تھا جس حلقے میں وہاں رہنے والے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. اور اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت صلاۃ پڑھی. حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ براق کو باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا وہ بھاگ جاتا؟ بھاگنے کا ڈر تھا، کیوں باندھا؟ باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں باندھا نہیں تھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. دوسرے صحابی کہتے ہیں ہاں آپ نے باندھا اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، اور یہ صحابی اپنی رائے پیش کرتے ہیں نا. تو جب ایک نبی کی بات ثابت ہو جائے تو رائے کی اس کے سامنے حیثیت نہیں رہتی، چاہے وہ صحابی ہی کی رائے ہو. اللہ کے نبی کی ثابت حدیث کے سامنے کسی رائے کی حیثیت نہیں رہتی. عبرت کی چیز ہے کہ ایک صحابی بھی اگر اپنی رائے سے کوئی بات کہیں تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو رائے اگر اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرائے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کی نبی کی بات کو قبول کیا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں یہ بڑی عبرت کی چیز ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو گویا آپ کی ضیافت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں شراب تھی اور ایک پیالے میں دودھ. یہ 2 پیالے پیش کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کر لیا. آپ جانتے ہیں شراب کہاں حرام ہوئی ہے؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ اور معراج کا واقعہ کب ہوا ہے؟ ہجرت سے پہلے ہوا ہے. ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف نہیں. ہجرت سے پہلے تو شراب اس وقت تک حرام نہیں تھی. لیکن شراب ایسی خبیث چیز ہے، ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اسے اختیار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اختیار نہیں کیا، دودھ کو اختیار کیا. اور دودھ کا انتخاب اتنا اچھا انتخاب تھا کہ جبریل علیہ السلام نے تعریف کی اور دعا بھی کی، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر لغوت امتک. الحمدللہ اللہ نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی. اگر آپ نے شراب لے لیا ہوتا تو آپ کی امت بھی شراب میں مبتلا ہو گئی ہوتی اور گمراہ ہو گئی ہوتی. لیکن نہیں، امت نے بھی دودھ کی اہمیت کو جانا اور ہر انسان دودھ کی اہمیت کو جانتا. پیدا ہوتے ہوئے پہلی غذا دودھ، سب سے بہترین غذا کہ جو کھانے کا بھی کام دیتا ہے، پینے کا بھی کام دیتا ہے، اور جو ہے اس سے انسان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور صحت اس سے اچھی ہوتی ہے. بہرحال اور دودھ پینے کی خاص دعا سکھائی گئی. باقی کھانا کھائیں تو الگ دعا پڑھیں اور دودھ پئیں تو ایک خاص دعا پڑھیں. کس کو دعا، یہ دعا معلوم ہے؟ انعام لے. دعا بتائے اور انعام لے. ماشاء اللہ 1 2 3 ماشاء اللہ دعاؤں کے یاد کرنے والے 3 ساتھی ہیں. ہاں چلیے آپ بولیے کیا دعا ہے؟ ماشاء اللہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور باقی کھانا کھائیں تو اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ اس کھانے میں ہمیں برکت دے. گوشت کھائیں، مچھلی کھائیں، اور اللہ کی بہت ساری نعمتیں دنیا میں ہیں، جو بھی کھائیں اللہم بارک لنا فیہ، اللہ اس میں برکت دے اور عطا فرما، تیرا فضل چاہیے. اور دودھ جب اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دے اور زیادہ دے، زیادہ بھی دے. برکت میں زیادتی کا معنی آ گیا، لیکن پھر بھی الگ سے کہا جا رہا اللہ اور مزید عطا فرما. اس میں گھاٹا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہنا، یہ مزید عطا کرنا. آئیے انعام لکھو. تو بہرحال دودھ کی دعا یہ نکل گئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا. اس کے بعد میں معراج کا واقعہ بڑا لمبا ہے اور تیزی سے چلتے ہیں آگے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے. پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. اوپر سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. کہا آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں بلایا گیا. فرشتے نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد اندر چلے گئے. یہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس کا مطلب آسمان میں دروازے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جہاں آپ کی نگاہ رک جاتی ہے وہ آسمان ہے. آسمان کوئی چیز نہیں، یہ غلط بات ہے. نہیں، آسمان ایک چیز ہے مستقل، اس میں دروازے ہیں. وہ کوئی ایسی نظر ختم ہو جانے والی چیز نہیں کہ نظر ٹک جائے تو آسمان نہیں. وہ حد نگاہ نہیں ہے بلکہ ایک چیز ہے، اور ایک ہی آسمان نہیں ہے بلکہ 7 آسمان ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو کھٹکھٹایا گیا. ایسے میرے بھائیو اس سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے گھر میں جاتے ہوئے اذن لینا چاہیے. دروازہ بند ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کر کے کہیں میں اندر آ سکتا ہوں، السلام علیکم میں اندر آ سکتا ہوں. اگر آپ کو اندر سے اجازت ملے ہاں آ جائیے تو آ جائیے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو آپ نام لے کے بتائیں. جیسے جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل ہوں، ایسے آپ نام لے کے بتائیں میں عبد الہادی ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں. نام لے کے بتائیں، یہ نہ کہ میں ہوں. ایک بار ایک صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میں کیا میں؟ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی آواز پہچان لی جائے. اور یہیں سے میرے بھائیو موبائل کرنے پر بھی ایک ادب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ موبائل کریں کسی سے نہ پوچھیں آپ مجھے پہچانے، ارے پہلے سے بتا دو نا میں فلاں فون کر رہا ہوں. پہچانوانا دروازے پہ بھی آپ پہچانوا سکتے ہیں، میں بول رہا ہوں پہچان لیجئے، ہے نا. کبھی کبھار ہنسی دوست میں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مستقل آپ یہ طریقہ بنا لیں گے لوگوں سے پہچان کروائیں تو یہ ادب کے خلاف ہے. ادب کے خلاف ہونا چاہیے کہ میں فلاں بول رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پہچانے نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. ادب یہ ہے کہ نام بتا دیا جائے کہ میں فلاں بول رہا ہوں یا میں فلاں اجازت لے رہا ہوں جو گھر میں آنا چاہتا ہوں. بہرحال تو استئذان کا یہ مسئلہ سمجھ رہا ہے اور اس کی تفصیلات ہیں. تفصیلات سے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے نے کیا پوچھا؟ آپ کے ساتھ میں کون ہیں؟ بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے یا آپ اکیلے آ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان یا تو اتنا باریک ہے کہ نظر آتا ہے کہ کوئی ساتھ میں ہے، اور یا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ ایسی نورانیت اور برکت کا احساس ہو رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ کوئی ساتھ میں ہے، اور اس کی وجہ سے فرشتے نے پوچھا ساتھ میں کون ہے آپ کے. تو دونوں وجہ ہو سکتی، کوئی بھی وجہ ہو. بہرحال پوچھا اور بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت ہے، یہ نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد ہیں جبریل علیہ السلام، اور جب قاصد ساتھ میں ہو تو چوکیدار کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. جب مالک کا قاصد ساتھ میں ہو تو چوکیدار کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کو تو اجازت ہے، ان کو اجازت ہے کہ نہیں. جب قاصد ساتھ میں ہے تو ان کو اجازت ہے، ان کو اجازت ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اس کے بعد میں پہلے آسمان پر جب پہنچے تو فرشتے نے پہلے ہی کہا مرحبا. عربی کے الفاظ کیا ہیں وہاں؟ مرحبا. ہم لوگ ترجمہ کر لیتے ہیں خوش آمدید. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا آپ کے یہاں آئے تو سلام کے بعد مرحبا کہنا سنت ہے نا. السلام علیکم، وعلیکم السلام، مرحبا، آئیے، خوش آمدید. اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں میرے سامنے آدم علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا اور کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان سے سلام کیجیے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے سلام کیا. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا ہو. اور اس کے بعد میں پھر جو ہے آدم علیہ السلام کے کچھ دائیں روحیں تھیں، کچھ بائیں روحیں تھیں، اور جب دائیں آپ دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، ہنس پڑتے تھے، اور بائیں دیکھتے تھے تو غمگین ہو جاتے تھے، رو پڑتے تھے. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دائیں جو روحیں ہیں یہ اہل جنت کی روح ہے، اور جو بائیں روحیں ہیں یہ جہنمیوں کی روح ہے. اور اس کو جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کوئی بھی سعادت مند باپ، اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں یا ایک سے زیادہ بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا سعادت مند اور خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، اور ایک بیٹا بدبخت ہے، تو آپ جب اپنے خوش نصیب بیٹے کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بدبخت کو دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے ان کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے کہ یہ میری اولاد ہے کہ جنہوں نے میری ناک نہیں کٹوائی. آدم علیہ السلام نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دنیا میں جاؤں گا
اور تیرے پیغام پہ عمل کروں گا. میں نے جیسے غلطی کر لی، یہاں درخت کا پھل کھا لیا، دنیا میں ایسا نہیں ہونے پائے گا. تو ایسے لوگ جو آدم علیہ السلام کی اس عہد میں کمی کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اس عہد کی تکمیل میں نقص کا سبب بنتے ہیں، ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام جب ان کو دیکھیں گے تو غمزدہ ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ روئیں گے، جیسا کہ حدیث معراج میں بات آئی. پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں. وہاں بھی یہی واقعہ ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کون ہے، جواب دیا جاتا ہے میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ اندر آتے ہیں، فرشتہ مرحبا کہتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر دوسرے آسمان پر 2 نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے. ہاں کون بھائی جواب دیں، کون سے 2 نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک بھائی نے ہاتھ اٹھایا، 2 بھائی نے ہاتھ اٹھایا، 3 بھائی نے، ہاں پیچھے 2 نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. ہاں انور بھائی بتائیے. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں اور ان دونوں سے ملاقات ہوئی. علماء نے بہت ساری آئیے نام لے جائیے. علماء نے اس میں جو ہے بہت سارے نقطے اس میں بیان کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ کیوں ملاقات ہوئی، پھر دوسرے پہ ان سے کیا، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دینا مقصود تھا. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرائے گی، یہ اس میں آپ کو بہت کچھ سکھانا بھی مقصد تھا، بہت کچھ سکھانا بھی مقصد تھا. پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام جنت میں رہ چکے تھے کچھ دن تک اور اس سے مانوس ہو گئے تھے. جب آدمی ایک جگہ رہ جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا بہت بھاری پڑتا ہے. جب جنت چھوڑنا پڑا آپ کو تو کتنی تکلیف ہوئی. پھر آپ نے توبہ کیا، رویا، پھر اللہ نے کہا کوئی مشکل نہیں، پھر آؤ گے جنت میں اور معزز ہو کے آؤ گے. تو اس میں یہ سکھانا تھا کہ آپ مکہ میں رہتے ہوئے مکہ سے مانوس ہو گئے ہیں، مکہ سے نکلنا پڑ سکتا ہے آپ کو، اور مکہ سے نکل کے جائیں گے دوبارہ انشاءاللہ معزز و مکرم داخل ہوں گے مکہ میں. چنانچہ آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ کو چھوڑا اور دوبارہ آپ عزت کے ساتھ داخل ہوئے. اور اس طرح سے جو ہے پھر آگے بہت سارے نبیوں پہ بہت ساری حکمت کی باتیں علماء نے لکھی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. بہرحال واقعہ کیا ہوا، ان دونوں نبیوں سے ملاقات ہوئی کسے آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر. پھر تیسرے آسمان پر لے کر گئے جبریل علیہ السلام، وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں، ان کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام اور ان کے دادا کا نام اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام ابراہیم علیہ السلام. تو یہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی خود بھی کریم معزز، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. اور پردادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، جو بہت سارے نبیوں کے باپ ہیں، بہت سارے بادشاہوں کے باپ ہیں. بہت ساری عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اتنی زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ ہمیں جو درود سکھایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم پہ نازل کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس سے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل و اولاد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. بہرحال یہاں پر ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے سلام کیا اور یوسف علیہ السلام نے کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو. نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کے نبی بڑھ کے سلام کر رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی بڑھ کے سلام کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے اللہ کے نبی بڑھ کے سلام کر رہے ہیں. جبکہ ان لوگوں سے درجہ اللہ کے نبی کا بڑھ کے ہے درجہ. تو اللہ کے نبی کیوں بڑھ کے سلام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو آ رہا ہے بھلے ہی درجہ اونچا ہو، آنے والے کو سلام کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ کو بڑھ کے سلام کرنا چاہیے، بھلے ہی آپ اس سے زیادہ صاحب فضل و کمال ہوں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد اعطی شطر الحسن، اللہ تعالیٰ نے حسن کا آدھا حصہ، آدھا حسن، گویا پوری دنیا کا جو آدھا حسن ہوتا ہے وہ صرف اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے.
चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में आया है वरफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने इनको बुलंद मकाम पे उठा लिया, बुलंद मकाम पे उठा लिया। इसकी बुनियाद पर बाद इसराइली रवायत बाद लोग ये पेश करते हैं कि उनको जिंदा ज़मीन से आसमान पे उठाया गया, फिर उनकी वहाँ रूह कब्ज़ हुई, और बाद लोग कहते हैं कि अभी तक जिंदा हैं। ये बातें जो इसराइली रवायत है, इसराइली रवायात की तस्दीक भी हो सकती है और तकज़ीब भी हो सकती है। पूरे यकीन के साथ हम नहीं कहेंगे कि ये सच है, और ना ही पूरे यकीन के साथ ये कहेंगे कि ये झूठ है, क्योंकि इसराइल बनु अल्लाह के नबी ने फरमाया है हद्दिसु अन बनी इसराइल वला तुसद्दिकुहुम वला तुकज़्ज़िबुहुम, हद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरज। इसराइलियों की बात बयान कर सकते हो, हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ना उनको सच कहो और ना उसको झूठ कहो। हो सकता है वो बात सच्ची हो, और चूंकि हमारे दीन में उसकी तस्दीक नहीं है और इसलिए हम एक झूठी बात की तस्दीक कर दें, और हो सकता है वो सच्ची बात हो और हमारे दीन में चूंकि उसका जिक्र नहीं है और इस वजह से हम उसकी तकज़ीब कर दें। तो तकज़ीब या तस्दीक दोनों हमारे लिए जो है गलती का सबब बन सकता है, इसलिए तस्दीक और तकज़ीब किए बगैर उसे बयान किया जा सकता है। उसके बाद में फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5वें आसमान पे ले जाया गया और वहाँ हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और हारून अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि नेक भाई को और नेक नबी को मरहबा हो। उसके बाद 6ठे आसमान पर गए और 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा नेक भाई को और नेक नबी को मरहबा हो, मरहबा हो। और उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम से आप और आगे बढ़ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग गए और कहा एक जवान जिसको मेरे बाद नबी बनाया गया, मेरे बाद नबी बनाया गया, उसकी उम्मत में से इतने लोग जन्नत में दाखिल होंगे कि मेरी उम्मत में से उतने लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ये भी वही आदम अलैहिस्सलाम जैसे अपनी कौम और अपनी औलाद की बदबख्ती और खुशबख्ती के लिहाज से खुश या गमज़दा हो रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम का भी यही मामला है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यहूद की शरारतों पर गमज़दा हो रहे थे कि बदबख्त वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में थे, और वो भी अगर अल्लाह के फरमाबरदार होते तो अल्लाह ताला उन्हें भी नवाजता, लेकिन चूंकि उन्होंने सरकशी की और अल्लाह की नाफरमानी की और अपने नबी की नाफरमानी की, इसलिए उन पर अल्लाह की लानत आई, उन पर अल्लाह का गज़ब आया और क़यामत तक वो मग़ज़ूब अलैह रहेंगे, मग़ज़ूब अलैह रहेंगे। तो उस वजह से जो है मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। उसके बाद में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पे पहुँचे। 7वें आसमान पे वही मामला हुआ, हर आसमान पे वही मामला हुआ। पूछा गया कि कौन है, बताया गया कि मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया आपके साथ में कौन है, कहा मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या उनको बुलाया गया है, कहा हाँ उन्हें बुलाया गया है। तो उसके बाद फरिश्ते ने अंदर आने की इजाज़त दी, आसमान का दरवाज़ा खोला और कहा कि आपको मरहबा हो। उसके बाद में वहाँ पर 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जो बैतुल मामूर को टेक लगाए हुए बैठे थे। बैतुल मामूर, बैतुल मामूर ये फरिश्तों का काबा है। जैसे हम इंसानों का काबा, मुसलमानों का काबा मक्का में है और हम जाते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं, वैसे फरिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं और निकलते हैं। बैतुल मामूर के अंदर दाखिल होते हैं और निकलते हैं, और रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं और निकलते हैं, और क़यामत तक उनकी बारी आने वाली नहीं। इससे मालूम होता है फरिश्तों की एक बहुत बड़ी तादाद है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह किस पे कौन सा लश्कर मुसल्लत कर दे। कितने मगरूर लोग और अल्लाह को बुरा भला कहने वाले, अल्लाह को गालियां देने वाले, अल्लाह का बेटा साबित करने वाले, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बराबर करने वाले, और अल्लाह की ज़मीन पे अकड़ने वाले, वो अल्लाह के लश्करों को नहीं जानते। कब अल्लाह कौन सा लश्कर किस पर मुसल्लत कर दे। किसी पे अल्लाह ने मच्छर मुसल्लत कर दिया तो मच्छर से हिलाक हो गया। किसी पे अल्लाह ने मामूली कोई जो है हवा मुसल्लत कर दी, हवाओं ने उन्हें पटक के ख़त्म कर दिया। किसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने चीख मुसल्लत कर दी तो जोर की चीख आई और वहीं सब खत्म हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला किस पर कौन सा लश्कर मुसल्लत कर दे और कैसे अल्लाह का अजाब आ जाए किसी को पता नहीं। मेरे भाई अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और हम सबको अपने अजाब से महफूज रखे, आमीन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर को टेक लगाए हुए बैठे थे। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिदों में जो है मज़ारों पे जब लौटो तो पीठ के बल लौटो, जो है चेहरा मज़ार के सामने होना चाहिए, पीठ नहीं होना चाहिए। ये बुज़ुर्ग की गुस्ताखी हो जाती है।
اور بعض لوگ جو ہے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بھی پیٹھ کے بل پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی نادانی کی بنا پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد میں داخل ہوتے تھے, مسجد سے لوٹ آتے تھے, پیٹھ کے بل نکلتے تھے سارے لوگ, کبھی کہیں نہیں آیا. اور اسی لیے سارے مسلمان اسی طریقے پہ قائم ہیں. اگر آپ کوئی نئی بات لاتا ہے تو وہ بتائے کہ کہاں ہے, کس کتاب میں ہے. اللہ کا دین تو محفوظ ہے تو کہاں ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اور ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے دنیا میں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو آسمان کی بات ہے, یہ تو معراج کی بات ہے, یہ تو پچھلے نبی کی بات ہے. نہیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگا کے پیٹھ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ مسند احمد میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, مسند احمد میں صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو بہرحال کہنا ہے کہ پیٹھ ہو جانا یہ توہین اور گستاخی نہیں ہے. اپنی طرف سے ہم کو احترام کی چیزیں نہیں بنانا چاہیے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مشقت کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تھے, اور ہم مشقت کی بیڑیاں اپنے اوپر پھر ڈال لیں تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی. بہرحال ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو مرحبا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا کہا, کیوں؟ کتنے لوگ اس کا جواب جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ, بہت سارے لوگ اس کا جواب جانتے ہیں. ہاں شفیع بھائی, کیا جواب ہے؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا کہا اللہ کے نبی؟ آپ کے نسب میں ابراہیم علیہ السلام, ہاں ابراہیم علیہ السلام کی کس اولاد سے آتے ہیں اللہ کے نبی؟ ماشاء اللہ, آئیے نام لے. تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلے بتایا گیا کہ وہ نبیوں کے باپ ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل. اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو آپ میرا سلام پہنچائیے. میرے بھائیو, ہم لوگ وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سلام بھیجا ہے. جب کوئی سلام بھیجے آپ کو تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ علیہ وعلیکم السلام, یعنی جواب پہنچانے والے کو بھی سلام اور جس نے بھیجا ہے اس کو بھی سلام. تو اگر میں کہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو آپ کہیں گے علیہ وعلیہ السلام, یعنی آپ پر بھی سلام تھی اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام تھی. بہرحال یہ سلام پہنچانا گویا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سلام پہنچانا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور یہ بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیریں ہے, بہت میٹھا پانی ہے اور مٹی بہت اچھی ہے, بہت زرخیز ہے. لیکن جنت ابھی چٹیل میدان ہے اور اس میں آپ کو پودے لگانا ہے. اگر آپ پودے لگانا چاہتے ہیں جنت میں تو آپ سبحان اللہ کہیے, الحمدللہ کہیے, لا الہ الا اللہ کہیے, اللہ اکبر کہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے. یہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کتنا آسان ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں کتنا وقت ہے. اگر نیت کے ساتھ اس فضل کو یاد رکھتے ہوئے کہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں, میرے لیے جنت میں ایک درخت لگ رہا ہے جس کا سایہ مجھے ملے گا, جس سے آرام مجھے ملے گا, جس کی ہریالی سے, آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت کتنا مفید درخت ہے. نخلا, بعض حدیثوں میں نخلا ہے کہ کھجور لگے گا, اور بعض میں کہ شجرہ کوئی بھی درخت لگے گا. تو بہرحال چاہے کھجور لگے چاہے کوئی بھی درخت لگے, ہر درخت, کوئی گھر بنانا چاہتا ہے, پلاننگ کرتا ہے تو میں یہاں پر پودا لگاؤں گا, یہاں درخت لگاؤں گا, یہاں پھول بیٹھاؤں گا. تو جنت یہ گھر ہے, منزل ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں پہنچائے اور کوئی ہم میں سے بد نصیب اور محروم نہ بنائے. وہاں پہ جنت میں پودے لگانے کے لیے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور یہ سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں, اور اللہ کے ذکر سے جو ہے شیطان بھی دور بھاگتا ہے, دل کو بھی قوت ملتی ہے, اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے, اور فکر و غم بھی دور ہوتا ہے, اور دل میں سرور بھی پیدا ہوتا ہے, اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے, اللہ کے اولیاء کا ساتھ بھی اس سے نصیب ہوگا. بہرحال اس کے ذریعے سے ہماری غلطیوں کی معافی بھی ہوتی ہے. اللہ کے ذکر میں بہت بھلائیاں ہیں. اللہ کا ذکر چاہے زبان ہی سے ہو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں خالی زبان سے, ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر آپ کی زبان سے ہو, دل میں اس کا کوئی اثر نہ ہو
دل میں کوئی اثر نہ ہو، سبحان اللہ کہنا اس کا مطلب بھی نہیں جانتے اور کیا کر رہے ہیں یہ بھی نہیں جانتے، اور اس کا دل میں کوئی بھی اثر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ صرف زبان کی ورزش تک رہ جائے. لیکن اگر اس کا آپ معنی سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی معبود برحق ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت اور قوت کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنی بے کسی اور بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزوں کا آپ کو احساس ہوتا ہے اور ان فضیلتوں کو آپ یاد رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی جو فضیلتیں ہیں یقیناً آپ کو حاصل ہو کے رہیں گی انشاءاللہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے ہی یقین، اس کا نتیجہ ایسے ہی یقینی حاصل ہوتا ہے جیسے شکر کو پانی میں ڈالو تو پانی یقیناً میٹھا ہوگا، ویسے ہی یہ فضائل یقیناً حاصل ہوں گے اگر ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہو. جن کمیوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان کمیوں کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھے اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرہ ایک اس کو کہتے ہیں عربی میں بیری کا درخت، اور منتہا جو انتہا ہے یعنی جہاں پر ختم ہو جاتی ہے سرحد، گویا فرشتے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، اعمال جو جاتے ہیں سب وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے. تو سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور اللہ کے نبی کی یہ فضیلت ہوئی اور جبریل علیہ السلام کی بھی فضیلت ہوئی. جبریل علیہ السلام کی کیا حقیقت تھی اور کیا عظمت تھی اور کیا بڑائی تھی اس وقت دکھایا گیا. تو یہ جبریل علیہ السلام کی بھی عظمت ثابت ہوئی. اور ہمارے یہاں بدبختی یہ ہے جب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو یہاں پہ جبریل علیہ السلام کا درجہ کم کرتے ہیں. نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ نوری وہاں سے بھاگ گئے. کہا اب یہاں سے نوری نہیں جا سکتے آگے تو ہمارا پر جل جائے گا. نعوذ باللہ. وہاں تو اللہ نے اپنے فرشتے کی عظمت ظاہر کی. فرشتہ اصلی شکل میں آیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے 600 بازو تھے اور ہر بازو سے در و یاقوت جھڑ رہے تھے، موتیاں جھڑ رہی تھیں. اس سے تو فرشتے کی عظمت ظاہر ہوئی. اور یہ فرشتے کی کم کرتے ہیں نعوذ باللہ. فرشتے اللہ کے بہت معزز مخلوق ہیں. فرشتے گناہ نہیں کرتے. فرشتے اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں. اللہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں. نافرمانی کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے انہیں عزت دی ہے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. فرشتے ساتھ دینے کے لیے اترتے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں، تو وہاں پر عجیب سما طاری ہو گیا اور ایسا عجیب سما طاری ہو گیا کہ جسے شاید لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے مبہم انداز میں قرآن پاک میں بیان کیا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، کہ وہاں پر سے نگاہ ہٹی نہیں. ایسا منظر ہو گیا کہ بس دیکھتے رہ جاؤ. کیسا عجیب سما طاری ہو گیا. اور وہ درخت ایسا تھا کہ اس کے پتے بہت بڑے بڑے ہاتھی کے کان جیسے اور اس کے پھل جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں ویسے. قصر حجر ہے نا یہاں، یہی علاقہ پہلے حجر کہلاتا تھا. احسا پہلے حجر کہلاتا تھا. تو اسی لیے یہاں حجر پیلس ہے اسی مناسبت سے. اور بہت سارے لوگ حجر کو پرانی تاریخ کے اعتبار سے اس کو حجر کہا جاتا ہے. تو یہاں بڑے بڑے مٹکے بنتے تھے جو پورے عرب میں مشہور تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا جیسے حجر کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اس کے پھل اتنے بڑے بڑے تھے. اور وہاں پر جو ہے 4 نہریں تھیں. 2 ظاہری نہریں تھیں اور 2 باطنی نہریں تھیں، یعنی 2 چھپی ہوئی تھیں جو دنیا میں دیکھی نہیں جا سکتی اور 2 دنیا میں ہی جن کو دیکھا جا سکتا ہے. اور آپ نے بتایا وہ نہریں نیل اور فرات ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اور آگے لے جایا گیا. یہ جو ہے صحیح بخاری و مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ مجھے اور آگے لے جایا گیا. تو لے جایا گیا تو اس کا مطلب قاصد ساتھ میں، جبریل السلام ساتھ میں. تو گیا سدرۃ المنتہا سے آگے آپ کو لے جایا گیا اور وہ بھی ساتھ میں تھے. یہ اگر ساتھ میں نہ ہو اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی دلیل پیش کرے کہ جبریل علیہ السلام وہاں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو کیا دلیل ہے، کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ اور اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا قریب ہو گیا کہ قلم کے لکھنے کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی. وہاں پر گویا لوح محفوظ میں لکھا جا رہا تھا. اور پھر میرے سامنے بیت معمور کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد میں جو ہے میرے سامنے ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ، ایک برتن میں شہد. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ شراب، دودھ اور شہد کو پیش کیا گیا. 3 چیزوں کو میرے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے ضیافت کی گئی تھی کہاں پر؟ بیت المقدس میں. اور یہ ضیافت کی گئی معراج میں. ایک اسراء میں ضیافت ہوئی، ایک معراج میں ضیافت ہوئی. ایک زمین پہ ضیافت ہوئی، ایک آسمان میں ضیافت ہوئی.
آسمان میں 3 چیزیں پیش کی گئی، شراب بھی پیش کی گئی، شہد بھی پیش کیا گیا اور دودھ بھی پیش کیا گیا۔ شہد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ اس میں شفا ہے، لیکن دودھ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اسی لیے اللہ نے دودھ کو شہد سے زیادہ پیدا کیا ہے۔ دودھ زیادہ ملتا ہے، جو انسانوں کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ ضروری ہے وہ زیادہ مقدار میں ہے۔ یہ میرے بھائیو دین کا بہت بڑا اصول غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے اس کائنات میں جو نظام رکھا ہے وہی اپنے دین میں نظام رکھا ہے۔ جو انسان کو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اتنی زیادہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ کو ہوا کی ضرورت سب سے زیادہ ہے تو ہوا ہر جگہ ہے، پانی کی ضرورت اس سے کم ہے تو پانی ہوا سے کم ہے، غذا کی ضرورت پانی سے کم ہے تو غذا پانی سے کم ہے، غذا میں جس چیز کے کھانے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، جس چیز کی ضرورت اس سے کم ہے وہ اس سے کم ہے۔ جتنا گیہوں پیدا ہوتا ہے دال اتنے ہی پیدا ہوتی ہے کہ دال کی پیداوار گیہوں سے کم ہے؟ دال کی پیداوار چاول سے کم ہے، اس لیے چاول کی زیادہ ضرورت ہے، روٹی کی زیادہ ضرورت ہے، دال کی اس کے مقابلے میں کم ضرورت ہے۔ تو بہرحال جس کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسی طرح سے زیادہ پیدا کیا ہے۔ یہی معاملہ دین میں ہے، دین کے جن مسائل کی جتنی زیادہ ضرورت ہے وہ مسائل اتنے زیادہ مشہور ہیں، وہ مسائل کی اتنے زیادہ دلیل ہے، اور جن مسائل کی جتنے کم دلیل ہو وہ مسائل اتنے ہی کم اہمیت رکھتے ہیں۔ اور جس بات کی اب دیکھیے توحید سب سے پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد میں بیٹھے نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو ہے اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ آپ جتنا پڑھیں اس کا ثواب۔ تو لا الہ الا اللہ بار بار اس لیے کہ توحید کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد اقامت صلاۃ، پھر ایتاء زکوٰۃ، پھر اس کے بعد جو مسائل۔ تو اس طرح سے کس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ اس کی تاکید فرمائی ہے۔ تو یہاں پر میرے بھائیوں دودھ کو میں نے یہاں مناسبت سے بات آ گئی کہ دودھ اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ دودھ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دودھ کو اختیار فرمایا، وہاں بھی دودھ کو اختیار فرمایا، اور یہاں بھی دودھ کو اختیار فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے پھر تعریف کی کہ یہ فطرت ہے جسے آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، جبریل موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی صلاۃ میری امت پہ فرض فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت زیادہ ہے 50 وقت، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، جائیے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی گئے، واپس گئے۔ دیکھیے مشورہ اچھا ہو تو ماننا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب نہ اچھا ہو تو نہیں ماننا چاہیے۔ آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام نے 5 پہ بھی کہا کہ جائیے کم کروائیے تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں اب میں نہیں جاتا۔ تو مشورہ کے معاملے مشورہ کرنا چاہیے، اور مفید ہو تو ماننا چاہیے، نہ مفید ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے ہم واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دیا، پھر آئے کہا ارے 40 بھی بہت زیادہ ہے، پھر واپس گئے، پھر کم کر دیا، 30 ہو گئی، کہا 30 بھی بہت زیادہ ہے، پھر واپس گئے، اللہ نے پھر کم کر دیا، 20 کر دیا، پھر 10 کر دیا، پھر گئے، پھر 5 کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے 5 بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں راضی ہوں، سر تسلیم خم ہے، 5 میں پڑھوں گا میری امت پڑھے گی۔ آپ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا لا یبدل القول لدی ہن خمس وہن خمسون، میں بات کو بدلتا نہیں، میں نے 50 کہا تھا، 50 کا ثواب دوں گا، پڑھنا 5 ثواب دوں گا 50 کا، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحم و کرم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے ہمارا خیال رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اپنی امتوں پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں، اور امت کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے ہی جزا عطا فرمائے، آمین۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ عجیب سی بات بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بار بار لوٹا رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ طور پہ میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ نہیں سکا، تو کم سے کم ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں جو دیکھ کے آ رہی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی کہانی، یہ اپنی طرف سے کیسے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے دیکھا اللہ کو، یہ خود اختلافی مسئلہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا ارا، اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا اللہ کو۔ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، تو آپ نے نہیں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو کہے کہ اللہ کو آپ نے دیکھا وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور افترا کر رہا ہے۔
تو اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور اگر کوئی ایک بار ثابت بھی کر لے گا تو بار بار دیکھا اس کی تو کہیں دلیل نہیں، بار بار دیکھنے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو ایسی بات لوگ بیان کر دیتے ہیں اور ماشاءاللہ کیسٹیں ان کی چلتی رہتی ہیں. اور لوگ چونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا ہمارے پاس تو ہم سوچتے ہیں چلو اس میں کم ضرر ہے، اسی کو لے لو. حالانکہ کم ضرر کبھی کبھی بہت سارا ضرر کر کے چلا جاتا ہے، بہت سارا نقصان کر کے چلا جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں بہتر سے بہتر اور منتخب کر کے اچھی سے اچھی چیز لینا چاہیے. پھر اس کے بعد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ گئے، زمین پہ آ گئے. مالک بن سعصع رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی وہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد کچھ اور صحابہ کی اس میں حدیث ہے. ایک حدیث اور بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں، وقت بھی جو ہے کافی ہو چکا ہے. اس پہ ایک آخری چیز، معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. معراج میں 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. ایک تو یہ 5 وقت کی صلاۃ جو آپ نے سن لیا، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اب بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوں گی کہاں سے کہاں تک. آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اور برکت دے. اور یاد کریں، جن بھائیوں کو یاد نہیں ہے وہ بھائی ان آیتوں کو یاد کریں. بڑی اہم آیتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو بھی دعائیں ہیں ان کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دی کہ جو بندہ اس حالت میں مرا کہ کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، اس کے سارے کبیرہ گناہ اللہ نے معاف کر دیے. جو کچھ بھی شرک نہیں کرے گا اس حالت میں مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دیے. بہت بڑا فضل ہے جو معراج کی شب میں عطا ہوا ہے میرے بھائی. اس لیے اس سے شرک کی اہمیت سمجھے، اس سے ڈھٹائی نہیں، بلکہ شرک کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے شرک کا نام آیا ہم تو شرک سے پاک ہیں، ہم تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے وہاں شرک ہوتا ہی نہیں ماشاءاللہ. پہلے سمجھ لیتے ہیں، غلط ہے. یہ شرک سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شرک کا نام لیا تو اب مجھے ہی کہیں گے. نہیں، غلط بات ہے بھائی. آپ کو کیوں کہیں گے؟ شرک جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس کے پاس بھی ہو، میرے پاس ہو، آپ کے پاس ہو، سب کو شرک سے روکنا چاہیے. چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، قول کا شرک ہو، عمل کا شرک ہو، نیتوں کا شرک ہو، ہر طرح کے شرک سے اس کو سیکھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچیں اور دوسروں کو بچائیں. کچھ شرک کی چیزیں بتا کر کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہی آخری بات تھی. سب سے بڑا شرک عبادت کا شرک یا دعاؤں کا شرک ہے. دعاؤں کا شرک جس میں طلب کیا جاتا ہے، اور جو بڑی معروف چیز ہے، یا غوث مدد، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یہ سب دعا ہے جو غیر سے کیا جا رہا ہے. یہ کھلم کھلا صریح اور بڑا شرک ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. کسی اور کے لیے رکوع کرنا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور کے لیے قیام کرنا، کسی اور کا دل اپنے دل میں کسی اور کا ڈر رکھنا جیسے اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، کسی اور سے امید لگانا جیسے اللہ سے امید لگاتے ہیں، کسی اور سے فریاد کرنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ ساری چیزیں عبادتیں. اگر کسی اور کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، اپنا مال خرچ کرنا، نظر و نیاز دینا اللہ کے نام پہ جو کیا جاتا ہے، تو عبادت کی کوئی بھی شکل غیر اللہ کو دے دینا یہ شرک اکبر کا بہت بڑا حصہ ہے. تعویذ پہننا، کڑا، چھلا، دھاگا، یہ ساری چیزیں پہننا، یہ سب اسی میں آتا ہے. درختوں سے تبرک لینا، پتھروں سے تبرک لینا، قبروں سے تبرک لینا، یہ سب اسی میں آتا ہے، عبادت کے شرک میں سے آتا ہے. یہ سب سے شرک سے ہمیں بچانا چاہیے. نیت و ارادہ کا شرک میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں، پھر آپ سب اپنے اپنے دل میں غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے ہمیں جنت مقصد نہیں، جہنم مقصد نہیں، اللہ کی رضا مقصد نہیں، کچھ اور مقصد ہے. کہیں دنیا تو مقصد نہیں. اگر دنیا مقصد ہو تو یہ شرک آ گیا نیت میں. اگر اللہ کے سوا شہرت مقصد ہے تو شرک آ گیا. بہت یہ شرک اصغر، خفی شرک خفی، چھپا ہوا شرک. اللہ کے نبی نے اپنی امت پہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے اس بات سے. ریا کو آپ نے شرک قرار دیا. دکھاوا تو نہیں ہے ہمارے اندر. ہم سب غور کریں میرے بھائی، سب کی اصلاح کی ضرورت ہے، سب کی سدھار کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہدایت فرمائے.
ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس سے صرف مال کمانا مقصد ہے. ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم نیکی صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مجبوری ہے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو ہر کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ یہ بھی شرک میں جاتا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسا تو نہیں کہ ہم عمل تو بڑا نیک کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی ایسا کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ اس کو مٹا دیتا ہے. شرک کیا کرتا ہے؟ عمل کو مٹا دیتا ہے. آپ نے وہ آیت سنی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے اللہ کے نبی آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل مٹ جائے گا. ایسے ہے کہ آپ نے پیسہ کمایا اور بعد میں آگ لگا دیا، آپ نے نیکی کیا لیکن شرک سے مٹا دیا. تو ایسا تو نہیں کہ کوئی شرک ہم سے ہو رہا ہے. اس لیے شرک کو سیکھیں اور توحید کو بھی سیکھیں. شرک چھوڑنا ہی اہم نہیں ہے، شرک چھوڑ کے توحید پہ چلنا اہم ہے. جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس پہ چلنا زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہر برائی سے اور سب سے بڑی برائی شرک سے محفوظ رکھے اور ہر نیکی کی توفیق دے. سب سے بڑی نیکی توحید کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.